الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ النور کی ابتدائی 11 آیات پڑھ لی ہیں، جن میں زنا اور تہمت کے سخت احکام بیان کیے گئے، اور پھر ہم نے واقعہ افک کا پورا پس منظر سمجھا کہ کس طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ایک خوفناک بہتان باندھا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بالآخر وہی نازل فرما کر ان کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ اب یہاں یعنی آیت نمبر 12 سے آگے اللہ رب العزت مومنوں کو براہ راست مخاطب کر کے ایک سخت انداز میں گویا کہ توبیخ فرما رہا ہے، یعنی کہ ڈانٹ رہا ہے کہ یہ صرف نصیحت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کا اظہار بھی ہے، غیظ و غضب کا اظہار ہے۔ گویا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہے کہ اے ایمان والو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیونکہ وہ تو منافق تھا ایک، اور اس کے بہکاوے میں کچھ نادانی میں مسلمان بھی آ گئے تھے۔ کیوں کیا؟ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تمہارے دلوں نے فوراً حسن زن کیوں نہیں قائم کیا؟ بدگمانی کیسے آ گئی؟ تم نے اپنی زبانوں کو روک کیوں نہیں لیا؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلا بہتان ہے؟ تو یہ جو آیات اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مومنین کے ایمان، فکر اور طرز عمل پر جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی ایک یعنی پر گرفت ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ وہ موقع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایمان کا تقاضا صرف نماز، روزہ، عبادات نہیں ہے، بلکہ زبان، سماعت اور گمان یعنی سوچ، اس کو بھی پاک رکھنا ہے ایمان کا تقاضا۔ تو اللہ رب العزت یہاں اللہ تعالیٰ گویا کہ غضب کے لہجے میں سمجھا رہا ہے کہ اگر ایمان والے بھی ایسی باتوں میں پڑ جائیں تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے، عزتیں پامال ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ والی جو آیات جو ابھی ہم پڑھیں گے، واقع افق کے بعد ایک ایمانی امتحان اور اخلاقی تربیت کا مرحلہ ہے، آپ اس کو پڑھیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سوچنے، سمجھنے، رک جانے، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے کا ادب گویا کہ سکھا رہا ہے۔ دیکھیں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا، کیوں نہ، حلا یعنی ایسا کیوں نہ ہوا، تاکید کے لیے، اذ جب، حینا جس وقت، اذ سمعتموہ جب تم لوگوں نے یہ تہمت سنی تھی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم، تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا، ظن بعضهم ببعض یعنی تم میں سے بعض نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ پر اچھا گمان کیا ہوتا، خیرن اچھا گمان، وقالو اور کہا ہوتا، ھذا افک مبین یہ تو کھلا بہتان ہے۔ آگے مفسر نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ کذب بین یعنی کھلا جھوٹ۔ پھر مفسر لکھتے ہیں کہ فیہ التفات عن الخطابی، یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے خطاب سے التفات کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ التفات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خطاب کے انداز کو بدل دینا، یعنی پہلے گویا کہ غائب سے بات ہو رہی تھی تو اب حاضر سے بات ہو رہی ہے، اس طرح سے اس کو بدل دینا، اس کو کہتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ فیہ التفات عن الخطابی، اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کا انداز غائب سے مخاطب کی طرف بدلا ہے۔ ای یعنی کہ ظنن تم نے خوش گمانی کی ہوتی، ایھا العصبۃ اے وہ والے گروہ، کون سا گروہ؟ کہ جو اس میں ملوث ہو گئے تھے اس جرم میں، وہ والا گروہ ہے یہ۔ آگے ارشاد ہوا آیت نمبر 13 میں، وقلتم اور تم نے کہا ہوتا، لولا کیوں نہ، حلا یعنی ایسا کیوں نہ ہوا،
جاؤ کہ وہ لاتے، کون لاتے؟ ای العصبتو، وہ تہمت لگانے والے گروہ، وہ لاتے علیہ، اس تہمت پر، باربعۃ شہداء، چار گواہ، شاہدوہ، جنہوں نے اس واقعے کا، اس وقوع کا مشاہدہ کیا ہوتا، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، تو جب وہ گواہ نہ لائے، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ، تو وہی اللہ کے نزدیک، ای فی حکمہ، یعنی اس کے حکم میں، ہم الکاذبون فیہ، جھوٹے ہیں اس تہمت میں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ، ولولا، اور اگر، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں، لمسکم، تو تم کو ضرور پہنچتا، عذاب پہنچتا، وہ آگے آئے گا عذاب کا لفظ، لمسکم، تو تمہیں ضرور پہنچتا، فی ما افدتم، اس جرم میں جس میں تم پڑ گئے تھے، ایھا العصبتو، اے گروہ، ای خود تم نے جس معاملے میں دخل دیا تھا، فیہ عذاب عظیم، اس میں ایک بڑا عذاب ہے، فی الآخرتی، یعنی آخرت میں پہنچتا۔ آگے ارشاد فرمایا، اذ تلقونہ، جب تم وہ بات اپنی زبانوں پر لاتے تھے، بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں پر، اذ تلقونہ، جب تم وہ بات لاتے تھے، بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں پر، ای یرویہ، یعنی بیان کرتا تھا وہ بات، بعدکم عن بعد، تم میں سے کوئی کسی سے، ای یرویہ بعدکم عن بعد، یعنی تم میں سے کوئی کسی سے وہ بات بیان کرتا تھا۔ آگے مفسر فرمائیں گے، وحذف من الفعل احدى التاءین، یعنی دو تاؤں میں سے ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے فعل میں سے، وہ کون سا فعل ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے تلقونہ، کیونکہ باب تفاعل سے یہ تتلقونہ تھا، تا شروع میں ایک اور تا تھی جو علامت مضارع والی تا تھی، تو اس کو حذف کر دیا گیا، تا میں سے ایک تا حذف ہو گئی تو بنی تلقونہ۔ اسی کو مفسر علیہ الرحمہ یہاں پہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ تتلقونہ کیوں نہیں لکھا ہوا، ایک تا حذف ہوئی ہوئی ہے، تلقونہ کیوں لکھا ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ وہ حذف من الفعل، حذف کر دیا گیا ہے فعل سے، تلقونہ فعل سے، احدى التاءین، دو تاؤں میں سے ایک تا کو، وَإِذْ، اب یہ جو اوپر یہاں اذ آیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اذ مفعول فیہ ہوتا ہے، ظرف زمان ہے، منصوب ہوتا ہے، معلوم ہے؟ تو اب یہ جو منصوب ہے تو اس کا فعل کون سا ہے؟ اس کا مفعول فیہ فعل کا ہوتا ہے نا، تو پیچھے گزرا جو میں آپ کو دکھاتا ہوں، مسکم، تو تمہیں ضرور پہنچتا، اذ، جب تم وہ بات اپنی زبانوں پر لا رہے تھے، اس وقت تم کو ضرور پہنچتا۔ تو اس طرح سے مسکم فعل کا مفعول فیہ بنے گا یہ اذ، اور مفعول فیہ منصوب ہوتا ہے، یا پھر ابھی ہم فرمائیں گے، آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ جو افدتم ہے کہ تم اس جرم میں پڑ گئے تھے، تو تو جس وقت تم یہ بات اپنی زبانوں پر لاتے، دیتے لیتے تھے، تو اس وقت جس وقت تم اس جرم میں پڑ گئے تھے، تو یہ اس کا مفعول فیہ بنے گا، دونوں سے ترجمے میں فرق پڑے گا۔ تو مفسر فرماتے ہیں کہ اذ، یہ جو لفظ ہے، منصوبن، یہ منصوب ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو کس سے؟ بمسکم،
मस्सकुम का, औ या बि अफत्तुम, या अफत्तुम का मफूल फीही है। आगे इरशाद होता है वतक़ूलूना, और वतक़ूलूना बि अफ़वाहिकुम, और तुम वो लफ्ज़ अपने मुंह से कहते थे, मा लैसा लकुम बिही इल्मुन, जिसका तुम्हें कोई इल्म ही नहीं था, व तहसबूनहु, और तुम उसे गुमान कर रहे थे हय्यिना, तुम उसे हल्का गुमान कर रहे थे। ला इस्मा फीही, के उसमें कोई गुनाह नहीं, वह हुआ इंदल्लाहि अजीमुन, जबकि वो अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा है। फिल इस्मी, यानी गुनाह में बहुत बड़ा है। वलौला, क्यों ना, हल्ला, यानी ऐसा क्यों ना हुआ, इस जब, हीना जिस वक्त, समिअतुमूहु, तुम लोगों ने वो तोहमत सुनी थी, कुल तुम, तो तुमने कहा होता, मा यकूनु, नहीं, मा यंबगी, ये मुनासिब नहीं है, लना हमारे लिए, अन नतकल्लम बिहाजा, कि हम ऐसी बात कहें, सुब्हानका, तू पाक है। अब ये सुब्हानका का मकसद बताएंगे मुफस्सिर कि हुआ ली तअज्जुबी होना, यहाँ पर लफ्ज सुब्हाना का उन्होंने बोला था ताज्जुब के इजहार के लिए कि वो बोलते। हाजा बहतानुन कज़िबुन अज़ीमुन, ये बड़ा झूठा बहतान है, यानी तुमने ये कहा होता, तुमको ये कहना चाहिए था, ये फरमाया जा रहा है। यइज़ुकुमुल्लाहु, अल्लाह तुम्हें नसीहत फरमाता है, यनहाकुम, तुम्हें रोकता है, अन तऊदु लिमिस्लिही अबदा, कि अब कभी ऐसा ना कहना, इन कुंतुम मुमिनीना, अगर तुम ईमान रखते हो, ततअज़्ज़ौना बिज़ालिका, तो अल्लाह तुम्हें इस नसीहत के जरिए इबरत दिलाता है। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति, और अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें साफ बयान फरमाता है, फिल अम्री, करने वाले कामों में के बारे में, वन्नही, और ना करने वाले कामों के बारे में, वल्लाहु अलीम, और अल्लाह खूब जानता है, बिमा यअमुरु बिही, जिस चीज का वो हुक्म देता है, वयनहा अनहु, और जिस चीज से वो मना करता है, हकीमुन फीही, इस बारे में वो हिकमत वाला है। आगे फरमाया आयत नंबर 19 में, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना, के जो लोग ये पसंद करते हैं, अन के तशी अल फाहिशतु, के बुरा चर्चा फैले, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशी अल फाहिशतु, वो लोग जो चाहते हैं कि फहाशी फैले या बुरा चर्चा फैले, बिल लिसानी, जबान के जरिए, फिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों में, मुसलमानों में, यानी वो लोग जो ये चाहते हैं कि बुराई या फहाशी ईमान वालों में फैले, बिनिस्बतिहा इलैहिम वहुमुल उस्बतु, तो इसकी निस्बत उन्हीं लोगों की तरफ है, वहुमुल उस्बतु, और वो वही गुर्ग है जिन्होंने ये तहमत लगाई थी। लहुम अजाबुन अलीमुन फिद दुनिया, और अ, उनके लिए, लहुम उनके लिए, अजाबुन अलीमुन, एक दर्दनाक अजाब है, फिद दुनिया, दुनिया में, बिहद्दिल कज़फ़ी, हद कज़फ के जरिए, यानी 80 कोड़ों के जरिए। ये तो दुनिया का अजाब हुआ। आगे फरमाया वल आखिरती, और आखिरत में, बिन नारी, आग के जरिए, जहन्नम के जरिए, ली हक़्क़िल्लाही, अल्लाह के हक की वजह से, यानी ये अल्लाह का हक है कि वो अजाब देगा।
واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انتفاعہا عنہم، کہ یہ تہمت ان سے بالکل بری ہے۔ کن سے؟ حضرت عائشہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہم سے بالکل بری ہے۔ انتفاعہا عنہم، کہ یہ تہمت مؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت صفوان سے بالکل بری ہے۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، ایھا العصبۃ، اے گروہ، بما قلتم من الافک، یہ جو تم نے تہمت لگائی ہے، لا تعلمون، تم نہیں جانتے، وجودہا فیہم، اس عیب کا مومنین میں وجود، یعنی تم نہیں جانتے کہ یہ عیب مومنین میں ہے ہی نہیں ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے مومنین کے اندر۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہو، ایھا العصبۃ، اے گروہ، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ رؤوف ہے، رحیم ہے، بکم، تم پر، لعاجلکم بالعقوبتی، ورنہ تم پر فوراً، آجلکم، تم پر فوراً عذاب نازل کر دیتا، لعاجلکم بالعقوبتی، ورنہ وہ تم پر فوراً عذاب نازل کر دیتا۔ اچھا، وہ تو تھا خطاب ان سے، اب مومنین سے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ اب مفسر فرمائیں گے کہ شیطان کے قدموں سے کیا مراد ہے؟ ای، یعنی طرقہ تزیینی ہی، یعنی شیطان کے دل فریب راستوں پر۔ دل فریب سے مراد یہ ہے کہ دل کو دھوکہ دینے والے وہ مزین راستے جو شیطان نے خوشنما بنا کر دکھائے ہوئے ہیں۔ ای طرقہ تزیینی ہی، یعنی شیطان کے دل فریب راستوں پر مت چلو۔ ومن یتبع، اور جو چلا، خطوات شیطانی، شیطان کے قدموں کے پیچھے، فَإِنَّهُ، تو وہ کون؟ وہ آگے لکھا ہے ای المتبع، یعنی شیطان، متبع یعنی پیچھے چلوانے والا، یأمر بالفحشاء، وہ تو فحاشی کا حکم دے گا۔ اب فحشاء کا ورڈ آیا تو اس کو مفسر ایکسپلین کریں گے، ای القبیحی، یعنی برے کاموں کا، والمنکری، اور ممنوع کاموں کا، منکر کاموں کا، شرعن باتباعہا، جن کی پیروی شرعن ممنوع ہے۔ یہ پڑھے اس کو، وَمَن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے، فَإِنَّهُ، تو وہ، ای المتبع، یعنی پیچھے چلوانے والا شیطان، یأمر بالفحشاء، فحاشی کا حکم ہی دے گا، ای القبیحی، یعنی برے کاموں کا حکم ہی دے گا، والمنکری، اور منکر کاموں کا ہی حکم دے گا، یعنی ممنوع کاموں کا، شرعن باتباعہا، وہ ممنوع کام جو شریعت میں ممنوع ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم، تو تم میں کوئی ستھرا نہ ہو سکتا۔ ایھا العصبۃ، اے گروہ والو، بما قلتم من الافک، یہ جو تم نے بہتان باندھا، من احد ابدا، تم میں کوئی بھی کبھی بھی ستھرا نہ ہو سکتا۔ اب ستھرا فرمایا ای، یعنی ما صلح، ای ما صلح، یعنی نیک نہ ہوتا، ستھرا کو بتا رہے ہیں، ما زکا منکم پیچھے آیا تھا، اب اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں مفسر کہ ای ما صلح، یعنی نیک نہ ہوتا،
و طہورا اور پاک نہ ہوتا من ھذا ذنبی اس گناہ سے بالتوبتی توبہ کے باوجود منہ اس گناہ سے ولیکن اللہ یزکی لیکن اللہ ستھرا کر دیتا ہے. اب ستھرا سے مراد یطہرو، تو گویا کہ مفسر نے فرمایا کہ ایسے کر کے دیکھ لیں ولیکن اللہ یطہرو، اس طرح یزکی کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. تو دوبارہ سے ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یزکی ستھرا کر دیتا ہے، یطہرو یعنی پاک کر دیتا ہے، من یشاء جسے چاہے، من الذنب گناہ سے، بقبولی توبتہ منہ اس کی توبہ کو قبول فرما کر. یعنی یہ فرمایا پہلے، اب دیکھیں پہلے کیا فرمایا تھا کہ توبہ کے باوجود اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی پاک نہ کرے، تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا. ای ما صلح یعنی نہ نیک ہو سکتا ہے، و طہورا اور نہ ہی وہ پاک ہو سکتا ہے، من ھذا ذنبی اس گناہ سے، اتنے بڑے جرم سے وہ جو بہتان لگایا تھا، بالتوبتی حتیٰ کہ توبہ بھی کر لیتا منہ، تب بھی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو توبہ کے باوجود بھی اس کو چھٹکارا نہ ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ ولیکن اللہ یزکی یطہر من یشاء جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے. اب کس طرح سے پاک کر دیتا ہے؟ مفسر فرما رہے ہیں کہ من الذنبی گناہ سے پاک کر دیتا ہے. کس طرح سے؟ بقبولی توبتہ منہ اس کی توبہ کو قبول فرما کر. واللہ سمیع اور اللہ خوب سننے والا ہے، بما قلتم جو تم کہتے ہو، جو کچھ تم کہتے ہو، علیم اور خوب جانتا ہے، بما قصدتم ان باتوں کو جن کا تم ارادہ کرتے ہو.